بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. ڈائریکٹ موضوع پر آتا ہوں. کائنات کے عجائبات اور یہ کیا کائنات بنائی اللہ تعالیٰ نے, اور اس میں کیا کیا ناقابل یقین معلومات ہیں. اور میں آپ سے کہوں گا آپ نے سیٹ بیلٹس کو ٹائٹ کر لیجئے, کیونکہ ہم آپ کو سولر سسٹم پہ دوبارہ لے کے جا رہے ہیں. جو کچھ سیارے کل رہ گئے تھے آج وہاں کی سیر کراتے ہیں. تو آپ فزیکلی بھی تیار رہیے اور ذہنی طور پہ تیار رہیے حیران پریشان ہو جانے کے لیے. معلومات چیزیں بہت زیادہ ہیں, وقت کم ہے, کائنات بہت بڑی ہے, تو اس لیے میں ڈائریکٹ موضوع پر آتا ہوں. نظام شمسی کا ایک اور سیارہ ہے, اسے مرکیوری کہتے ہیں. یہ سب سے چھوٹا پلانٹ ہے سولر سسٹم کا, اور سورج سے سب سے زیادہ قریب ہے یہ. تو گویا کچھ ایسی شکل پیش کر رہا ہے کہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سورج کے گرد سارے سیارے گھوم رہے ہیں, سب سے قریب جو سیارہ گھوم رہا ہے یہ مرکیوری ہے, بالکل قریب. اس کو پلانٹ آف ایکسٹریم بھی کہتے ہیں, انتہاؤں کو پہنچ جانے والا پلانٹ. وہ کیسے؟ ہاؤ از مرکیوری پلانٹ آف ایکسٹریم؟ وہ ایسے کہ دن کے وقت اس مرکیوری کا درجہ حرارت ہوتا ہے 427 ڈگری سینٹی گریڈ. انسان کو جلا کے مار کے بھسم کر دینے کے لیے کافی ہے. زمین پہ سب سے زیادہ ٹیمپریچر 57 ڈگری ہوا ہے, مرکری پہ ہوتا ہے 427 ڈگری سینٹی گریڈ دن میں. اسی مرکری میں جب رات ہوتی ہے تو ٹیمپریچر -180 ہو جاتا ہے. آپ نے اس کی وسعت چیک کی ہے؟ پلانٹ آف ایکسٹریم, دن میں 425 ڈگری, رات میں -200 ڈگری تقریباً رفلی. اور کیونکہ سورج کے قریب ترین ہے اس لیے مرکری میں بہت روشنی ہے, بہت روشن ہے مرکری باقی سیاروں کی نسبت, کیونکہ سورج سے بہت قریب ہے نا, تو سورج سے روشنی لیتا ہے. اور ایک چکر لگانے میں سورج کا اس کو لگتے ہیں 88 دن. اگر آپ یہ امیج دیکھیں جو میرے عقب میں اس وقت آ رہا ہے تو بڑا انٹرسٹنگ ہے. بیچ میں سورج ہے, یہ نظام شمسی ہے, اور ایک ایک سیارے کو کتنا ٹائم لگتا ہے. سب سے قریب ہے مرکری, اس کو صرف 88 ڈیز لگتے ہیں چکر لگانے میں سورج کا. جو دوسرے نمبر پر سیارہ ہے اس کو 225 دن لگتے ہیں. ہماری زمین کو کتنے دن لگتے ہیں؟ 365 دن یا 364 دن, وہ ایک سال پورا ہوتا ہے نا کبھی. 5ویں نمبر کا جو سیارہ ہے اس کو 4,500 دن لگ جاتے ہیں. اس کے بعد جو سیارہ ہے اس کو 11,000 دن لگ جاتے ہیں سورج کا چکر لگانے میں. اس کے بعد جو سیارہ ہے اس کو 31,000 دن لگ جاتے ہیں. اور جو سب سے دور والا سیارہ ہے اس کو 61,000 دن لگ جاتے ہیں سورج کا چکر مکمل کرنے میں. 61,000 دن, 88 ورسز 61,000. مرکری جو سورج کے قریب ہے 88 دن میں سورج کا چکر کمپلیٹ کرتا ہے. ہمارا زمین تیسرے نمبر پر ہے, 365 دن لگتے ہیں اس کو. سب سے آخری سیارے کو 61,000 دن لگتے ہیں. آپ وسعت دیکھ رہے ہیں اس کائنات کی, لیکن میں نے غلط کہا. کائنات کی وسعت تھوڑی, کائنات کا تو ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. کائنات تو سے بہت بڑی ہے. آگے بڑھتے ہیں. مرکری سے چلتے چلتے ہم نے دوسرا سیارہ اسکپ کر دیا, اور سورج سے جو تیسرا قریب ترین سیارہ ہے اس پر آتے ہیں. یہ ہے ہماری زمین. زمین بھی روشن ہے لیکن مرکری جتنی روشن نہیں ہے. اس میں زمین سے کچھ, مرکری سے کچھ کم روشنی ہے زمین پر, کیونکہ کچھ دور ہے نا سورج سے مرکری کے مقابلے میں, تو روشنی بھی یہاں پر کچھ کم ہے زمین پہ. یہ زمین ہے جہاں میں اور آپ رہتے ہیں. اس ڈائیگرام میں تیسرے نمبر پہ جہاں 364 لکھا ہوا ہے نا, یہ ہے میری آپ کی زمین. یہ زمین کیسے بنی, اور یہ جو مناظر ہیں, یہ جو زندگی ہے, یہ صرف ہماری آپ کی زمین پر ہے اور کسی سیارے پر نہیں ہے. یہ جو پرندوں کی چہچہاہٹ ہے, یہ جو پانی ہے اس انداز سے جو زندگی دے سکے, یہ صرف زمین پر ہے. یہ زمین کتنی پرانی ہے؟ آج سے 4.5 ارب سال پرانی ہے. یہ زمین کیسے بنی؟ آج سے 4.5 ارب سال پہلے سورج کی تخلیق کے دوران, اگر ہم اس کو اوور سمپلیفائی کر دیں, سورج کی تخلیق کے دوران جو ذرات رہ گئے ان سب کو گریوٹی نے قریب لانے میں کردار ادا کیا. اس سے کنکر بنے, کنکر سے پتھر بنے, بالآخر زمین بن گئی. اگر اوور سمپلیفائی کریں, یہ ہے میری آپ کی زمین. اور اگر ممکن ہو یہیں پر ہم وہ منظر دکھا سکیں کہ جس طرح جو ہم نے پہلے بھی, کہ زمین سورج سے کتنی دور ہے, کتنے آئیڈیل فاصلے پر ہے زمین.
تو آپ کو وہ ویڈیو دیکھ کر آئیڈیا ہوگا یا ویسے ہی اگر آپ گفتگو سنیں کہ زمین سورج سے بڑے آئیڈیل فاصلے پر ہے. سورج سے دوری کے اعتبار سے زمین کا تیسرا نمبر ہے. یعنی ایسی جگہ پر ہے زمین سورج سے کہ نہ اتنا قریب ہے کہ سب کا سب جل جائے، نہ اتنا دور ہے کہ برف بن جائے. یہ اگر آپ سامنے دیکھ سکیں میرے یہ ویڈیو، یہ یہاں پر بھی آ رہا ہے، یہ تھرڈ پلانٹ ہے زمین. یہ زمین ہے. اب اگر زمین بہت قریب ہوتی گیس جائنٹ بن جاتا، زمین بہت دور ہوتی کولڈ گیس جائنٹ بن جاتا. زمین اتنے آئیڈیل فاصلے پر ہے سورج سے کہ نہ برف جتنی ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور نہ شدید گرم ہو جاتی ہے. اور آپ جانتے ہیں نا کہ ہماری زمین پر کم سے کم ملینز ابھی بھی ایسی اسپیشیز ہیں، ایسی مخلوقات ہیں جن کا پتہ ہی نہیں ہے انسان کو کہ وہ بھی ایگزسٹ کرتی ہیں. پتہ ہی نہیں ہے. اور نظام شمسی کے سیارے پر پہاڑ ہیں، ہم جانتے ہیں پہاڑ ہیں، لیکن پہاڑ صرف ہماری زمین پر ہیں؟ نہیں، پہاڑ صرف ہماری زمین پہ نہیں ہے. آئیے زمین سے چلتے ہیں اگلے پلانٹ کی طرف. اسے مارس کہتے ہیں. مارس پر آ گئے ہم. مارس ایک اور عجیب و غریب پلانٹ ہے. ابھی آپ کو اس کی بھی کچھ مناظر دکھائیں گے ہم، مارس کے کچھ ریئل مناظر بھی. مارس میں بھی پہاڑ ہے. مارس میں بھی پہاڑ ہے. کیا یہ زمین جیسے پہاڑ ہے؟ زمین جیسے؟ جی ہاں، مارس میں زمین جیسے پہاڑ ہے. یہ مارس ہے، لیکن یہ چھوٹے پہاڑ ہیں. مارس میں سے بڑے بڑے پہاڑ بھی ہیں. مارس میں آتش فشاں پہاڑ بھی ہے. اسے ماؤنٹ اولمپس یا کوہ اولمپس کہتے ہیں. یہ بہت اونچا ہے. یہ کتنا اونچا ہے؟ کیا یہ زمین کے پہاڑوں جتنا اونچا ہے؟ نہیں، اس سے کچھ کم ہے. نہیں، اس سے کچھ زیادہ ہے. جی ہاں، اس سے کتنا زیادہ ہے؟ زمین کا سب سے اونچا پہاڑ ہے ماؤنٹ ایورسٹ. کتنے کلومیٹر اونچا ہے؟ تقریباً، ناٹ ایگزیکٹلی، تقریباً 9 کلومیٹر اونچا ہے ماؤنٹ ایورسٹ. زمین پر اس سے اونچا کوئی مقام نہیں ہے ماؤنٹ ایورسٹ سے اونچا. بٹ ویلکم ٹو مارس. اولمپس مون، اولمپس ماؤنٹ اس کو کہتے ہیں. اور مارس پر موجود یہ جو آتش فشاں پہاڑ ہے، یہ کتنا اونچا ہے؟ یہ 25 کلومیٹر اونچا ہے. 25 کلومیٹر اونچا ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. یعنی معلوم ہوا، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اتنا کم علم تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ زمین پر جو پہاڑ ہے ماؤنٹ ایورسٹ، جو آسمان سے باتیں کر رہا ہے. گویا میں اگر چشمے تصور میں کہوں تو میں کہوں یا اللہ تو نے کتنی بڑی تخلیق ہے تیری یہ ماؤنٹ ایورسٹ. تو معلوم ہوا وہاں سے آواز ہے کہ نہیں، یہ تیری کم عقلی ہے، یہ تیری کم علمی ہے. سمندر کی وسعتوں میں جھانک کے دیکھ، سمندر کی گہرائیوں میں جھانک کے دیکھ، ماؤنٹ ایورسٹ سے زیادہ گہرائی تو سمندر میں ہے. پتہ چلا آواز ہے کہ نہیں، یہ تمہاری کم علمی ہے. یہ تو تم ایک پلانٹ کی بات کر رہے ہو، چھوٹا سا پلانٹ ہے زمین، اس میں ایک ماؤنٹ ایورسٹ بہت اونچا ہے. ارے مارس میں تو جا کے دیکھو 3 ماؤنٹ ایورسٹ کھڑے ہو جائیں، اتنا بڑا ایک پہاڑ ہے وہاں پہ. میں نے کہا یا اللہ تیری یہ زمین کتنی بڑی ہے، اتنا بڑا سمندر ہے. عجب نہیں، آواز ہے کہ نہیں، یہ تمہاری کم علمی ہے. ہم نے جو ایک سیارہ بنایا ہے، اس ایک سیارے میں 100 چاند ہیں. اس 100 چاند میں جو ایک سمندر ہے، اس ایک سمندر میں تمہاری پوری زمین سے زیادہ پانی ہے. یہ تمہیں نہیں معلوم. وقت کم ہے، میں آگے بڑھتا ہوں. آتش فشاں پہاڑ آپ نے مارس کے دیکھ لیے، لیکن آئیے اب چلتے ہیں نیپٹیون کی طرف. نیپٹیون سورج سے سب سے دور سیارہ ہے. اس لیے مرکیوری میں بہت روشنی تھی. زمین میں مرکیوری کے مقابلے میں کچھ کم روشنی تھی. لیکن اب ہم آ گئے نیپٹیون پر. نیپٹیون سورج سے بہت دور ہے. یہاں پر بہت اندھیرا ہے. نیپٹیون پہ روشنی بہت کم ہے. یہاں اندھیرا ہے. سب سے دور ہے نا سورج سے. زمین کو لگتا ہے 1 سال سورج کا چکر مکمل کرنے میں، چونکہ قریب ہے نا سورج سے. اس سے کتنے سال لگتے ہیں؟ 5 سال نہیں، 10 سال نہیں،
20 साल नहीं, सूरज का एक चक्कर लगाने में 30 साल नहीं, 50 साल नहीं, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 140, 150, 165 साल, 165 साल में जमीन का एक चक्कर पूरा करता है नेपट्यून। इसलिए यहां पर मौसम जमीन पे बदलता है ना हर कुछ महीनों बाद, नेपट्यून पे मौसम बदलता है हर 40 साल बाद, चूंकि चली इतना स्लो है, दूरी इतना है सूरज से, 40 साल बाद, 40 साल एक ही मौसम है, फिर 40 साल एक मौसम है, फिर 40 साल एक मौसम है, फिर 40 साल एक मौसम है, ये हो गए 160 साल। ये इसने अपना चक्कर मुकम्मल कर लिया, क्योंकि सूरज से बहुत दूर है। आगे चलते हैं, अगर हम आगे बढ़ सके तो ये बहुत ठंडा भी है, ये बहुत ठंडा है इसलिए कि सूरज से बहुत दूर है ना, ये बर्फानी है। एक लफ्ज मैंने पढ़ा है इस सैयारे के लिए, इसको कहते हैं डिसेप्टिवली काम। लगेगा ऐसे कि जैसे बहुत ही पुरसुकून कोई जगह है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये धोखा और फरेब देने की हद तक जो है ना ये काम है, हालांकि ऐसा है बिल्कुल भी नहीं। इसके अंदर एक शदीद तरीन मौसम चल रहा है नेपट्यून के अंदर, तेज तरीन हवाएं चल रही है नेपट्यून के अंदर। कितनी तेज हवा चल रही है? इतनी तेज हवा चल रही है कि जमीन पर अगर हम दिखा सके कि अब तक का जो सबसे तेज तरीन जो हवा जमीन पे चली है वो होती है तकरीबन 250 माइल फी घंटा, लेकिन नेपट्यून पे कितनी तेज हवा चल रही है? जमीन की तेज तरीन हवा से 5 गुना ज्यादा तेज हवा नेपट्यून में चल रही है। आपने सुना एकदम से तेज हवाएं चलते चलते एक धमाका हुआ और खामोशी छा गई, ये नेपट्यून है। यहां हवाएं इतनी तेज चल रही हैं कि ये साउंड बैरियर को भी तोड़ देती हैं। खामोशी। 14 चांद है इस नेपट्यून के, उसमें से एक चांद के अंदर बर्फानी पहाड़ है। लेकिन साइंसदान ये कहते हैं कि अभी इस सैयारे के बारे में हमें बहुत कुछ जानना बाकी है, क्योंकि दूर बहुत है, जानना बाकी है। अब अगर यहां मैं और आप एक लम्हे को रुकें और सोचें कि मेरी और आपकी औकात क्या है, हैसियत क्या है। अब जब कुरान की वो आयत पढ़ते हैं ना जिसका मफहूम ये तो समझ में आता है कि जमीन पे अकड़ के मत चलो, तुम हो क्या, तुम्हारी ये जमीन क्या है, ये इतने सारे सैयारों में से एक है, ये कायनात कितनी बड़ी है। तुम्हारा तो कमाल ये होगा कि अगर खाली इतना मालूम कर लो कि मैंने कायनात बनाई कितनी बड़ी है, इतना तो मालूम कर लो पहले, फिर कोई और बात करना। ये है फर्क तख्लीक करने वाले में और तहकीक करने वाले में। मालूम हुआ मेरी और आपकी जमीन बहुत बड़ी है, लेकिन पता चला कुछ सैयारे तो उससे भी बहुत बड़े हैं। मालूम हुआ मेरे और आपकी जमीन का माउंट एवरेस्ट बहुत बड़ा है, लेकिन पता चला कि नहीं, मार्स का जो माउंट एवरेस्ट है वो तो इससे भी बड़ा है। पता चला मेरे और आपके जमीन का पानी बहुत ज्यादा है, मालूम हुआ नहीं, एक सैयारा है, उसके एक चांद के एक समुद्र में पानी जमीन से भी ज्यादा है, तो वो सैयारा और बड़ा है। ये सब बहुत बड़ा है, लेकिन ये सबसे बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा है इनका खालिक, सिर्फ अल्लाह। अल्लाहु अकबर।